صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ. اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مولانا امام حسن رضا خان بریلوی برادری اعلیٰ حضرت سیدی امام محمد رضا خان صاحب کے بھائی بڑا پیارا کلام لکھتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عزت شان اہل بیت. ہو کس زبان سے ہو بیان عزت شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. او مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے ہو ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سارے مل کر پڑھو. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت ان ذلیلوں کو میں کھلے عام. یہ اس شعر میں جو ہمیں درس ملا ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ اہل بیت طاہر پاک کے خیمے جلا دیے معاذ اللہ سیدہ طیبہ پاکوں کو معاذ اللہ. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی اوڑھنیاں پاک چھین لی گئی. میں نے کہا ذلیلو اللہ جبریل پاک کو اجازت کے بغیر نہیں جانے دیتے, ان شمع لعینوں کو کیسے جانے دے گا؟ اور کون ہے سنیے سبحان اللہ. اونچی کوئی یاد اونچی سینے کا ٹیل لگا کر کو سبحان اللہ. ان لوگوں نے مذاق سمجھا ہے دین کو. جس کا جیسے دل چاہتا ہے وہ ویسے دین کو اپنے حوالے سے ڈال کر بیان کرتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا کیا مننا آ جاتی جن کی جد پاک کے ایک بار مبارک آپ کی اوڑھنی مبارک سے بات تشریف لائے تو رب نے سورج نہ چڑھنے دیا. وہاں تو وہ ساری نسل اطہر موجود تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے سبحان اللہ. بخار مجھے چڑھا ہے ڈھیلے آپ بیٹھے ہو کو سبحان اللہ. اللہ کے بندو یہ مذاق ہے کوئی چھوٹی بات ہے؟ تمہاری ماں کا نام کوئی لے ایسے بازاروں میں تجھے اچھا لگے گا؟ تمہاری بہن کا کوئی بازاروں کے اندر نام لے تجھے اچھا لگے گا؟ بدبخت تم ہماری پاک بیویوں کے متعلق بکواس کرتی ہے بازاروں کے اندر. قیامت اسی دن خدا کی قسم برپا ہو جاتی اگر کوئی لعین معاذ اللہ سادات اکرام کی مبارک اوڑھنیاں چھینتا.
کہتے ہیں دوپٹے چھین لیے معاذ اللہ، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ڈھونڈنا چاہتے ہیں ایک بھی صحیح روایت سے یہ ثابت کر کے دکھائیں ایسا ہونے سے پہلی قیامت آ جانی تھی۔ حب اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، بولو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ سنیے تجھے مبارک ہو خدا کی ذات کی قسم، اگر کوئی اہل بیت طاہر پاک کی کائنات کے اندر خدا کی ذات کی قسم آپ سارے اصول لے لیں، ان اصولوں کے مطابق باحیا لوگوں کو اکٹھے کر لو، پھر ان اصولوں کو اکٹھے کرو، ان اصولوں کو اکٹھے کر کے ان کے تحت تم وزن کو تولنا شروع کر دو، پوری کائنات کے اندر جو تجھے اہل بیت کا محب اور قدر کرنے والا عزت والا نظر آئے گا وہ بس سنی نظر آئے گا۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ مذاق بنا رکھا ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل نہیں آتے، جو ملائکہ کے قدسیوں کے امام ہیں، سردار قدسیوں کے، معصوموں کے، معصوم فرشتوں کے جو امام ہیں، وہ بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ تو یہ یزیدی کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کے مبارک خیموں میں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہیں علی والے، سبحان اللہ، ہم ایسی سن ہی نہیں سکتے۔ تو مقام و شان عزت اہل بیت طاہر پاک، یہی تو اللہ نے درس دیا ہے جو سارا قرآن حضور نے ہمیں سنایا، کو سبحان اللہ۔ یہ بخاری و مسلم سی، ترمذی سی، ابو داؤد سی، ابن ماجہ سی، یہ مسند امام احمد بن حنبل، جامعہ صغیر، جامعہ کبیر، یہ ساری حدیثوں کے اندر مجموع الزوائد ہے، کنز العمال ہے۔ کسی کے اندر جو بھی حضور کے فرامین جو ہے یہ سارا حضور نے دین سکھایا ہے نا، تو سنو، اللہ فرماتا ہے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب، اے میرے یار، اے میرے پیارے، آپ ان سب کو بتا دیجئے کہ لوگوں سنو، یہ جو ہم نے تم کو مبارک دین سکھایا ہے، بتوں کی تم پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے قدموں سے تجھے اٹھا کر اے خدا کی بارگاہ میں سر سجود کر دیا ہے، جو تجھے مشرک سے مؤمن کر دیا، کھانے سے لے کر پینے سے لے کر جینے سے لے کر مرنے تک ایک ایک اصول تجھے دین کا سکھایا ہے، اس کے بدلے میں ہم تجھ سے کچھ طلب نہیں فرماتے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے بدلے مجھ مصطفیٰ کو خوش کر لو تو بس ایک کام کیا کرو، تم میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، تم میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اور خود بار 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 میرے آقا حضور نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے، سبحان اللہ، کئی کتب مطولات کے اندر موجود ہے، نزہۃ المحامل کے اندر بھی یہ روایت پاک موجود ہے۔ اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی میں اپنے آقا مولا، یہ ہیں صحابی رسول اور محبت اہل بیت، آج کچھ بکواس کرتے ہیں جی صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے معاذ اللہ، لعنت تمہاری پلید سوچوں پر کمینوں، تجھے پتہ ہی نہیں صحابہ ہی تو محب اہل بیت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے خدا کی ذات کی قسم، کہتے ہیں جب بھی میں اپنے آقا مولا حضرت سیدنا امام حسن کو دیکھتا، کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، جب بھی دیکھتا، کبھی ایسا نہ ہوا، کہتے ہیں جب بھی میری نظر سیدوں کے سید پر پڑی، جوانان جنت کے سردار پر پڑی، کہتے خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور کس وجہ سے؟ میں بتاتا ہوں تجھے کس وجہ سے ہماری مبارک آنکھوں میں آنسو آتے تھے، کہتے خدا کی قسم گود مصطفیٰ کی ہوتی، اندر حسن ہوتے۔ میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں خلاصتاً آپ فرماتے میں نے دیکھا میرے آقا جانے جانا امام الانبیاء سرکار نبی کریم حضور علیہ السلام امام حسن کو لیے ہوتے اور پھر فرط محبت کے اندر حضور ان کو چومتے، ماتے میرے حضور اتنی محبت کرتے، فرط محبت کے اندر آپ کو چومتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے میرے آقا، اے میرے اللہ، میرے مالک، میرے رحمان، میں بھی حسن سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص بھی حسن سے محبت کرے
تو میرا رب اس کو اپنا محبوب بنا لے. روتے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے جب بھی زیارت کی خدا کی ذات کی قسم. آج ہمارے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے دامن میں معاذ اللہ کالی بھیڑوں کے، تجھے کیا ملے گا ادھر سے سوائے رونے دھونے کے؟ کچھ نہیں ملے گا. شان اہل بیت سنی ہے تو کسی سنی کے دامن میں آؤ، آؤ احمد رضا کے قدموں میں، آؤ سلطان العارفین کے قدموں میں، کسی بابا فرید کے قدموں میں آؤ، ہے تو داتا علی حجویری کے قدموں میں آؤ، اور چاہتے اور سنی ہے تو امام اعظم غوث اعظم کے صغیر کے قدموں میں آؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں میں آؤ، اور سنی ہے تو امام شافعی کے قدموں کے بوسے لو، تجھے پتا چلے. صحابی رسول کا دامن پکڑو، تجھے کیا پتا؟ یہ سنیوں کا ہی کلیجہ ہے. تم نے سنی نہ خدا کی ذات کی قسم ایسی ایسی روایتیں ہیں شان اہل بیت اطہار پاک کی. میں تمہیں چہرے سے کہتا ہوں اگر کسی کالی بھیڑ کے منہ سے تم نے سنی ہو تو مجھے نام ہٹا دینا. گو سبحان اللہ. اور امام حسین پاک کے متعلق جو لوگ جلتے ہیں معاذ اللہ کہتے ہیں سیاست کی جنگ لڑی سیاست. میں نے کہا بدبخت ہو تم ازل سے ہی ذلیل ہو، تمہاری اصل میں خرابی ہے، تمہارے پاس کی بات نہیں ذلیل ہو. کیوں؟ میرے حضور نے خود ہی فرما دیا میری اہل بیت سے بغض وہی رکھے گا جو حرامی ہے. کہ حلالی اہل بیت سے بغض رکھ سکتا؟ اور بولو نا سنیو، سارے حلالی بیٹھے ہو اونچی کو سبحان اللہ. حضور کی ذات اطہر سے محبت. اور حضور نے فرمایا، حضور نے خود فرمایا لوگوں کو. ایک روایت ہے مولا کائنات خود راوی ہے کو سبحان اللہ. حضور مولا کائنات خود راوی ہے، کہتے ہیں میرے آقا حضرت جانی جانا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرمائے. آپ نے میرے آقا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی کریم جانے کائنات حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ پکڑے اٹھا دیے. ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جو ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے والدین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے ان دونوں سے ان کے والدین سے محبت کی قیامت کے دن بھی وہ مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہو، اس کی آخرت میرے ہی قدموں میں ہوگی. اور خدا کی ذات کی قسم کیا کیا مقام. تجھے کیا پتا مولا حسین کیا ہے؟ آج کہتے ہو تم مردہ سمجھتے ہو نا، مولا حسین کا تو خون پاک بھی جسے لگ جائے وہ پتھر بھی زندہ ہو جاتا ہے. ہم تجھے کیسے بتائیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہے وہ دیکھنے والی. کسی عاشق رسول کی آنکھ سے دیکھ، گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کے رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو. ہزار بار ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے بہار گزری. تجھے کیا پتا آل رسول کا؟ حضور نے فرمایا نہیں ان کی محبت کس کی محبت ہے. اور ذکر مولا حسن و حسین تو مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے سیدھا سیدھا فرما دی. آپ نے کیا فرمایا؟ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. وہاں لوگوں جو مولا حسن کی، مولا حسین کی، مولا علی کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ معطرہ سلام اللہ علیہ کی شان بیان کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھو کہ وہ محب اہل بیت ہے، یہ مدح گوئے اہل بیت ہی ہے. وہ ظاہر تو مدح گوئے اہل بیت ہے پر حقیقت میں مولا مصطفیٰ کی ہی شان وہ حضور ہی کی شان بیان کرتا ہے. اور میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، سنے روایت کے سبحان اللہ 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 خدا کی ذات کی قسم. حضور نے فرمایا حسن و حسین یہ دونوں نام اللہ نے جنت میں چھپا کر رکھے تھے. فرمایا جب حسن و حسین دنیا میں ہے تو اللہ نے پھر ظاہر کر کے ان کو عطا فرما دی. اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کون؟ مولا حسن و حسین، وہ جنہیں حضور بوسے دیتے. حضور حسین ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے آقا جانا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی زبان عطر سینہ امام حسن کے منہ میں ڈال دیتے، حضرت سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈال دیتے. وہ نا سبحان اللہ. کتاب الفضائل مسند امام احمد سبحان اللہ. اور بہت بڑا حوالہ دے رہا ہوں. آج لوگ بکواس کرتے ہیں نا سینہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کتے بھونکتے ہیں، کہتے ہیں وہ معاذ اللہ مغوی تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، نعوذ باللہ. کوئی کچھ بکواس کرتا ہے، کوئی کچھ. کتاب الفضائل اٹھاؤ، خدا کی ذات کی قسم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر یہ روایت موجود نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دربار حضرت سینہ امیر معاویہ کا. اور سارے کو سبحان اللہ.
بڑی توجہ طلب روایت ہے، امام حسن پاک کی شان بھی سننا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، ایک شخص ہے آپ کی خدمت میں مدینہ طیبہ شریف سے، آپ نے اسے فرمایا آنے والے بتا میرے امام حسن کیسے ہیں، معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ اس شخص نے عرض کی حضور معاملات تو سارے ٹھیک جا رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، پر نعوذ باللہ دل نہیں کرتا، اللہ کی قسم دل نہیں کرتا، پر تجھے سمجھانے کے لیے، روایت سنانے کے لیے، حضور معاملات سارے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، سارا نظام ٹھیک جا رہا ہے، پر یہ بات ہے نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ انہیں بیان صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا معاذ اللہ۔ جب اس نے معاذ اللہ ذلیل یہ لفظ کہے نا تو خدا کی ذات کی قسم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، تحش میں آ گئے، جلال میں آئے اور فرمایا ذلیل کمینے بکواس کرتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا آتا، ارے ذلیلہ جن کے منہ میں مصطفیٰ کریم اپنی زبان ڈالتے رہے ہو اور جو میرے مصطفیٰ کی زبان اطہر کو چوستے رہے ہو، اگر انہیں بیان نہ کرنا آئے گا تو پھر کسے کرنا آئے گا؟ وہاں جو حضور کی زبان اطہر کو چوستے رہے ہو، وہاں کمینے بکواس کرتا ہے کہ امام حسن پاک کا بیان انداز تجھے اچھا نہیں لگا، تجھے پتہ نہیں انہوں نے حضور کی زبان اطہر کو چوسا ہے۔ سارے گئے سبحان اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ امام حسین جن کی حفاظت کو فرشتے آتے ہیں، نزہت المجالس میں موجود، سیرت مولا پینتر پاک میں موجود، کئی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اب مزے کی بات سنیں، حضرت سینا قسم خدا کی وقت بہت کم ہے ٹائم کے دامن میں، ورنہ آج جی کرتا ہے کبھی کبھی مزے سے بھی مزے کو مزہ آ جاتا ہے، کو سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ سارے سبحان اللہ کو اور توجہ سے سنو روایت پاک۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا محترمہ طاہرہ منورہ منورہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں ایک دن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سے کھیلتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ بڑی توجہ طلب بات، جب آپ باہر تشریف لے گئے نا تو دیر ہوگی، وقت گزرا، تو آپ نہیں آئے تو کہتے اتنے میں میرے آقا، میں پریشان ہوئی غمگین ہوئی، تو میرے آقا جانے جانا امام الانبیاء آ گئے۔ اتنے میں میرے آقا مولا جانے جانا امام الانبیاء سرکار نبی کریم تشریف لے، حضور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف فرما ہوئے نا میرے آقا مولا، توجہ میری طرف توجہ رکھے، میری طرف توجہ، سبحان اللہ کہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنے شہزادے دونوں باہر تشریف لگے کافی دیر سے، میں متصفزہ گھوڑی پریشان ہی ہوئی، آقا واپس نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماتے ابھی ہم نے عرض ہی کیا تھا تو اتنے میں جبریل امین کو اللہ نے بھیج دیا۔ یہ کون ہے؟ امام حسن حسین جن کی خاطر جبریل سدرہ چھوڑ کر آتے ہیں، کچھ کو سبحان اللہ۔ کسی کو کیا معلوم امام حسن حسین کون ہے؟ جن کی خاطر فرشتے اوراد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، وہ جن کی خدمت فرشتے کرتے رہے، ان کے مقام کو کون سمجھے گا؟ اور سنیں حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مالک نے بھیجا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیں، غمگین نہ ہوئیں، آقا آپ کے شہزادے کھیل رہے تھے، وہ فلاں جگہ پر سو گئے، اللہ نے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیے۔ میرے آقا حضور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے جب ہم وہاں تشریف لگے دیکھا تو فرشتے نے ایک بازو نیچے بچھایا، اس کے بازو کے اوپر میرے حسن اور حسین لیٹے ہیں اور دوسرا بازو اس نے میرے حسن اور حسین کے اوپر سایہ بنا کر دیا۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر شے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ایک واقعہ ایک یہودی کا کتب مطولات میں واقعہ ہے، حضور نے حکم فرمایا کہ جاؤ مہمان آیا بھوکا، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ جب گئے کوئی نہ ملا، فرمایا ہمارے گھر، ہماری بیٹی کے، ہمارے علی کے گھر چلے جاؤ۔ اللہ کی ذات کی قسم کہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ حضور میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان کی سخاوت کے بھی کیا کہنے، ایسے گرانے جیسا سخی ہے وہ جس کا گرانہ سخی ہے، سنو اس کا ہر ایک دیوانہ سخی ہے۔ مولا کائنات ہے سبحان اللہ۔ جو غلام ایک روٹی مانگنے آئے تو اسے 70 اونٹوں کی قطار دے دیتے ہیں، 3 دن بھوکے روزے تو رکھتے ہیں پر آنے والے کو موڑتے نہیں ہیں، جو موج میں آ جائے 6 دینار ہوں تو 6 کے 6 ہی دے دیتے ہیں۔ ان جیسا کون؟ ان کے بچوں کی سخاوت یہ ہے
کہ 6-6 لاکھ دینار سونے کے سکے تو اپنے نالین کے بوسے لینے والے کو دے دیتے ہیں. یار اچھی تکو سبحان اللہ. عاشقو اماں جان سلام اللہ علیہ گھر میں حضور کا حکم ہے گھر میں کچھ بھی کھانے پکانے کو لیں. آپ نے فرمایا اے علی ایسا کریں وہ فلاں یہودی کے پاس تشریف لے جائیں, کافی مالدار ہے, اس سے قرضہ لے کر قرضہ لے لیتے ہیں اور اس سے کھانا پکا کر حضور کے مہمانوں کو دیتے ہیں. اب مولا کائنات کی اس نے کہا ایسے نہیں کوئی چیز دیں گروی رکھے پھر قرضہ دوں گا. آپ واپس تشریف فرمایا کہ سیدہ وہ تو کچھ گروی مانگتا ہے. فرمایا ہمارے پاس تو کوئی سونا دینار درہم کچھ بھی نہیں ہے گروی رکھنے کے لیے. یہ ہے کائنات کے بادشاہوں کی عاجزی, کائنات کیا جنت کے بادشاہوں کی عاجزی. سبحان مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرمایا علی بارگاہ میرے آقا کی ہے, یہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹا, جاؤ آپ حسن و حسین کو گروی رکھ کر اس سے قرضہ لے آؤ. اور کون ایسا سخی ہے کائنات کے اندر, کون ہے سبحان اللہ. یار آپ نے ڈھیلا کہا ایسے مزہ نہیں آیا, میں واقعہ نہیں ہے کہ سنانا کو اونچی سبحان اللہ, اتنی اونچی سبحان اللہ کو عشق رسول میں, عشق اہل بیت و اصحاب رسول میں کہ گونج پڑ جائے ایک مرتبہ کو سبحان اللہ. جسے نہیں کہنا اونچی نصیب ہوا اللہ اسے بھی نصیب کرے, کیونکہ یہ ذکر پیاروں کا ہے, جو اس پر مچلتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. خدا کی ذات کی قسم عقیدے رکھنے والوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جو سید زادے سے مست ہو جائے اللہ اسے نہیں جہنم میں سارتا. یہ تو سیدوں کے سردار کی بات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ محترمہ طاہرہ منورہ منورہ عظیمہ کریمہ عالمہ راکھیہ ذاکیہ اما فاطمہ الزہرا بنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام اللہ علیہ. آپ نے فرمایا علی دونوں شہزادوں کو لے جائیں. آپ لے گئے, گروی رکھ دیا. فرمایا پیسے دے کر واپس لے لیں گے. اس نے پتا کیا کہا, اس نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی شہزادوں پر فدا ہو گیا. اونچی کو سبحان. اس نے کہا اتنے پیارے شہزادے ایسے نہیں. مولا کائنات پر ظاہراً بڑی غربت تھی, شام تک ان سے قرضہ نہیں ہوگا, اب شہزادے نہیں میں واپس دوں گا. ایسا کرتا ہوں مقید کر دیتا ہوں, شام تک کے لیے وقت کا ٹائم دے دیتا ہوں کہ شام کو پیسے دے دینا, شام کو پیسے دے دینا, شہزادے لے لینا. اگر نہ دیے تو میں شہزادے نہیں دوں گا. اس کا دل بے ایمان ہو گیا. اب اتنے سونے شہزادے ہوں جو دونوں کٹھے کھڑے کر دیے جائیں تو میرے حضور کی تصویر بن جائے, جو شبیہ مصطفی کے سر سے سینے تک ایک وہاں سے پاؤں تک ہیں. اللہ نے فرمایا ہے نا یہ دونوں ہستیاں کٹھی کر دے جو میرے حضور کی تصویر ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہتے ہیں اس نے کہا جی شام تک اگر سورج غروب ہو گیا تو میں شہزادے نہیں دوں گا. مولا کائنات نے فرمایا چل جس کے راہ پر جا رہے ہیں وہی وارث ہے. اونچی کو سن, شہزادوں کو گروی رکھا, قرضہ لیا, بازار سے آٹا دونی پانی لیا, کھانا پکایا, بیچ دیا. اب جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے سیدہ کی پریشانی بڑھ گئی. اونچی تو کو یار سبحان اللہ اللہ. مولا کائنات کی پریشانی بڑھ گئی. اب سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ شاکرہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پاک محترمہ منورہ بنت مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سنین کریمین سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ راوی لکھتے ہیں جب مغرب کا وقت قریب ہونے آیا نا تو سیدہ رونے لگ پڑی کہ میرے شہزادے ہائے 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 جن سے حضور اتنی محبت فرماتے تھے سیدہ پاک ایسے نہ اب سجدے میں گر جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آج جو کہتے ہیں نا جو کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ وہ سنے وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ سورج ان کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھتا. اونچی کو سبحان اللہ. یار اتنے سارے بیٹھے اونچی ایک مرتبہ زور ٹیلر آگے سینے رکھو سبحان اللہ. مزہ تو ہے نا یار.
اب سنیں کیا کہتے ہیں صحابی. کہتے ہیں کہ جب وقت قریب آیا کہیں سے پیسے نہ آئے, معمولات نہ بنے, تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئی اور سجدہ ہو کر سجدہ ریز ہو کر عرض کرتی ہے, مولا ہم نے تیرے محبوب کے مہمانوں کو نہیں موڑا, اپنے شہزادے رکھ دیے ہیں, ان کی جگہ گر گئی. مولا شہزادے ہمیں بڑے پیارے ہیں, تو رب ہے, ہمارے شہزادے کو لٹانا تیرا کام ہے. ادھر سجدے میں پڑتی ہیں, روتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ جبریل امین پاک کو حکم فرماتا ہے کہ سورج غروب ہونے لگتا تھا. جب سورج غروب ہونے لگا ادھر سجدہ سجدے میں ہے. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل وہ یہاں کیا کرتا ہے, جا کر سورج کو روک لے. میں تیرا خدا تجھے حکم دیتا ہوں کہ جب تک کہ حسن و حسین میرے محبوب کی جگر کی ٹوٹا کے گھر میں نہ آ جائے تو نے سورج کو غروب نہیں ہونے دینا. راوی لگتا ہے خدا کی قسم جبریل امین پاک نے سورج کو پکڑ لیا, رک کدھر, آج کہاں جاتا ہے, پہلے حسن و حسین گھر میں آئیں گے پھر تو آگے جائے گا. اونچی تو کو سبحان اللہ. ادھر میرے حضور کو ساری خبر تھی, حضور کی خدمت میں تحفہ آیا, آپ نے حکم فرمایا وہ مولا کائنات کے گھر پر تحفہ بھیجا. مولا کائنات نے پیسے لیے, وہ جا کر اس یہودی کو عطا فرمائے, اس کو عطا فرما کر شہزادوں کو لے کر گھر آئے تو سورج بھی غروب ہو گیا. گال ساری اچھی کو گال ساری سرکار کی. حضرت سیدنا امام حسین پاک کون ہے؟ وہ امام حسین کے. سبحان اللہ. سب کا دل کرتے ہیں ہمیں ان کی زیارت ہو. آئے ہے, یہ تو اس سے پوچھا جس نے دیکھا ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے ہر رات ہی ہو, ہر دن ہی ہو, لیکن اکیلے تمہیں شوق نہیں ہے, مجھے شوق نہیں ہے کہ امام حسن و حسین کی ہمیں زیارت, ان کے نانا کی ہمیں زیارت ہو, ان کے بابا کی, ان کی اماں کی سلام اللہ علیہ. خدا کی ذات کی قسم اس کا شوق تو اللہ کے نبیوں کو بھی تھا یار. اڈی ٹلی اونچی ایک بار میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں, آپ حیران ہو جو عقل کے پردے بندے کے پھٹ جاتے ہیں کہ امام حسین پاک کا مقام کیا ہوگا. نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, پر ان کی محبت کیا خوب ہے. یہ کیسے اللہ کی ذات کے کرشمے ہیں, اس کی قدرت کیسی ہے ان کی ذاتوں پر. راوی لکھتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا, حوالہ لے لو, نزہۃ المجالس کے اندر روایت موجود ہے, میرے آقا خاتم النبیین خاتم المرسلین جانے جانا سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, حضور آخری نبی پاک معصوم پاک نے فرمایا, لوگوں سنو, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی, اے اللہ مجھے امام حسین کی زیارت عطا فرما. سارے کو ہاتھ جا کے سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے مولا, اور زیارت کا شوق تو پھر زیارت کیسے مالک نے کروائی. کون امام حسن و حسین؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دعا فرمائی مولا مجھے امام حسین کی زیارت نصیب فرما, میں تیرا نبی رسول حضرت موسیٰ عرض کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جب دعا فرمائی, حضور نے فرمایا کہ آپ کی دعا کو میرے رب نے قبول فرمایا, اور 70,000 فرشتوں کے جرمٹ کے اندر حضرت موسیٰ کو امام حسین کی زیارت عطا ان جیسا کون ہو سکتا ہے. وقت کے دامن میں وسعت ختم ہو گئی ہے, کامن یہی ختم ہی ہو گئی ہے, ورنہ میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سناتا ہے امام حسن و حسین کے واقعات. اللہ حضور کا صدقہ ہماری سب سے بڑا آقا مولا محبوب امام الانبیاء حضور ہی سے ہمیں سچا عشق ہوئی, آپ کی اطاعت کامل ایمان سے سچا عشق اور آپ کی اطاعت و قربت و جلوے نصیب فرمائے, حضوری نصیب فرمائے, اور آپ کے صحاب و اہل بیت طاہر پاک ان شہزاد گانے جنت سے, جنت کے سرداروں سے سچی محبت عطا فرمائے, مودت عطا فرمائے, جیسے صحابہ کا حکم ہے, حضور کا حکم ہے. آمین. اور آپ کے پیاروں سے اور کامیابی ایسی دے کہ ان کے قدموں میں ساتھ ہی حضور کے قدموں میں دو جہاں میں جگہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ